الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کا پاک کلام پیش کیا. بلا تحیر بلا تمہید مندمس ہوں قاری محمد جنید لیاقت صدیقی سے بلبل کوئے مدینہ. آپ تشریف لائیں گے اور کریم رجپال آقا کی وارگاہ میں ہدیہ نات ہدیہ محبت پیش کریں گے. تمام احباب صلح برکت کے لیے ایک مرتبہ مل کر کریم رجپال آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. الصلاۃ والسلام. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ماشاءاللہ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگوانی میں.
ہاں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے دھرے نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال کوئی
سلمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا راجہ جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ راجہ جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ خوش وقت وہ جہان میں انسان ہو گیا خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور ماشاءاللہ ساڈے استاد محترم تشریف لے کے آئے نے مبشر بھائی دا حکم ہے اینڈ تے انشاءاللہ میاں صاحب دے میں چند اشاروں بھی پیش کراں گا ایک کلام ساڈے استاد ماشاءاللہ اکثر سندے ہوندے نے میرے کولوں او دے میں دو شعر پیش کرنا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آج بھی ہے
سے آتی ہے صدا آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا ان کو جنت کی بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی سارے اعزاز فضیلت والے میری سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جو بھی مانگا وہ ملا انہیں کہ کرم کا صدقہ جو بھی مانگا وہ ملا انہیں کہ کرم کا صدقہ زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں
ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ। ਓਏ ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ। ਓਏ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਓਏ, ਤੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਘਰ ਵੇਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਓਏ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੇਰੀ ਜन्नत ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਏ, ਵੇਖੋ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੇਰੀ ਜन्नत ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਸਿਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੇਰੀ जन्नत मेरी माँ। और जो भी मैनों जगत मिलिया मां दिया हैन दुआवा। जो भी मैनों जगते मिलिया मां दिया हैन दुआवा।
ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں ساڈے پاک محمد نے فرمایا او سونے پاک محمد نے فرمایا کہ کر لو خدمت ماں دی اوے جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی لے او یار آخری شیئر ہاں لے او یار حوالے رب دے ملنی چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی اوہ جس دن پھر ملیں گے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بڑی حضرت حاضری سامعین گرامی قدر آج کی عظیم شان جو کہ محفل نعت کرم ہو یا نبی باسلسلہ ختم پاک انقاد پذیر ہے آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں جتنے احباب تشریف فرما ہوئے دور و نزدیک سے محفل کا حسن بنے میں بلا تحیر گزارش کر رہا ہوں عالم اسلام کی خوبصورت آواز جو کہ کسی تار کے محتاج نہیں بلبل کوئے مدینہ پیکر خلوص و وفا شہر گجرات سے محمد علی رضا نوری سے احباب تشریف لائیں گے کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضر پیش کرنے کی شہادت حاصل کریں گے تمام احباب ایک مرتبہ مل کر کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سرکار کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے میاں شہزاد صاحب تھوڑے کو آگے آ جاؤ جناب ماشاءاللہ مریض بھائی بھی شعیب بھائی سارے تشریف فرمائے طاہر بھائی مبشر بھائی اللہ پاک سب کو سلامت رکھے چوئی مبشر صاحب کی والدہ صاحبہ کے سالے صاحب کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھنے صلی اللہ علیہ یا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجیو ناوی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دے دنوں دنے راتی اجیو ناوی باریاں ماریاں نے جدو خزان باغ اندر وال کھولے پنچھی اٹھ کے باہر اڈاریاں نے محمد بھٹیا جھوٹائی جگ سارا اللہ نبی دیا سچیاں یاریاں نے
اللہ نبی دیا سچیاں یاریاں نے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ عثمان بھائی بڑی بات ہے کہ ہر فن مولا اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے ایک کلام بڑا پیارا ہے جو ہر آنے والا وقت سکلین بھائی جنید بھائی چینج ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ نے دیکھا کیسے چودھری ظہیر صاحب لوگوں کے دلوں میں کیسے شفافیت آ چکی ہے کہ 7 دن کی بچی کو بھی لوگ 5 فائر مار کے اس دور میں اور چچا یہ ہمارے علاقے میں کہیں ادھر آج کل کا واقعہ ہے شام پور میں چچا نے اپنے بھتیجوں کو قتل کر دیا یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں قیامت خود بتائے گی کہ میں کیوں آ رہی ہوں ایک کلام اس حوالے سے چنگا ویلا موڑ وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا تینوں کا دی تھوڑ وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا تینوں کا دی تھوڑ وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا میرے جیا نے لکھاں تینوں میرے جیا نے لکھاں تینوں پر تیرے جیا کوئی اور نہ سایا تیرے جیا کوئی اور نہ سایا تینوں کا دی تھوڑ وسایا ایک بار کہہ لو چنگا ویلا موڑ وسایا چنگا ویلا اور بڑی خوبصورت بات جن کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو انہیں اس بات کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں تیرے باجو کنوں دساں تیرے باجو کنوں دساں تیرے باجو کنوں دساں تیرے باجو کنوں دساں مینوں ماں دی لوڑ وسایا مینوں ماں دے لوڑ وسایا تینوں کا دی تھوڑ وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا اور ہر پنڈ ہر علاقے ایک بورڈ دا درخت کافی سارے ہوندے نے لیکن ایک خاص ہوندا ہے جدی چھاں تھلے بزرگ وڈے دوست احباب بہندے نے تو شعر کہتا ہے ٹر گئے نے سب سجن بیلی ٹر گئے نے سب سجن بیلے کلا رہ گیا بورڈ وسایا کلا رہ گیا بورڈ وسایا
رہ گیا کلا رہ گیا بوڑ وے سایا تیلو کا دی تھوڑ وے سایا ایک باری ڈال کے ذرا چنگا ویلا موڑ وے سایا چنگا ویلا موڑ وے سایا ایک پنجابی کی نعت کے چند اشعار آپ محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے ہاں جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے پر گھبرانا نہیں ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے سب بولو جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے اور جنتا نو جائے گی سواری آپ دی جنتا نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے اور بڑا پیارا شعر ہے عثمان بھی زور سے ریپیٹ کو زیادہ کیجئے گا ہاں اپنی اپنی سارے نو پئی ہوڑی ہے اپنی اپنی سارے نو پئی ہوڑی ہے پر قربان جاوا مصطفیٰ نو ساڑے خیال ہوڑ گے آقا جی نو ساڑے خیال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے چند اشعار حضور عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ساتھ ہی ماں کی شان کی چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں آپ ایک دفعہ دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھ لے ذرا صلی اللہ علیہ یا تو بیلے تے سب جگ بیلے ان بیلے وے بیلے سجڑا باج محمد بخشا سنجے پئیے حویلی تے ٹر جاڑے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا دم دم نال محمد بخشا اسائے اللہ اللہ کہنا ایک گناہ میں
मेरा मां प्यो वेखे मैनू देवे देस निकाला लख गुनाह मेरा मालक वेखे ऊपर दे पावण वाला। अल्लामा साहब की बिला हजूर आरफी खड़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने रब की हमद बयान करते हुए फरमाते हैं, पावे मलक करोड़ गुनाहे तावे बंदा तेरा मैं आजिज़ ते करम कमावे तेरा फजल बथेरा ते टुर गए यार मुहब्बतां वाले नाल ही ले गए हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे ते बाप मरे सिर नंगा होवे ओ वीर मरण कंड खाली मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली इको दुआ मेरी या मौला ना मरण किसे दिया मावा मां दिया पैरा थले जन्नत ते मावा ठंडिया छावा धुप्पां दा नी डर मैनू छावा मेरे नाल ने। अब जिसके साथ जितनी दुआएं हैं वो मोहब्बत के साथ पढ़े। लोगों मेरी मां दिया नाल ने लोगों मेरे मां दिया दुआवा मेरे नाल ने मां दिया दुआवा मेरे नाल ने मां दे पैर चुम के मैं जदू करूं टुरना मां दे पैर चुम के मैं जदू करूं टुरना लगदा है मंजिला तेरा वा मेरे नाल ने लोगों मेरी मां दिया दुआवा मेरे नाल ने। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया नात के बेताज बादशाह जनाब लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आवाज छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाली शख्सियत हमारे भाई मोहम्मद आजम कादरी साहब जो कि मेरी तरह निहायत अलील होने के बावजूद भी चौधरी मुबशर साहब की मोहब्बत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं आपको अपनी तरफ से चौधरी मुबशर साहब की तरफ से और सारे भाइयों की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। बाकी काम से क्लाइन भाई आप माशाअल्लाह जी सुभान अल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में हाजिरी पेश कर रहे थे मोहतरम मोहम्मद अली रज़ा नूरी साहिब। इनकी हाजिरी के दौरान आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज़ जो कि किसी तारीफ को मोहताज नहीं, जैसा कि अली रज़ा नूरी भाई माशाअल्लाह अभी बता रहे थे लाहौर दाता की नगरी से भाई मोहम्मद आजम कादरी से आप तशरीफ फरमा हो चुके। आपको सदा देनी है जितने मेहमान तशरीफ फरमा हुए तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। चौधरी मुबशर हुसैन गिल साहिब पूरी फैमिली की तरफ से जितने अहबाब आज की हमारी इस महफिल का हुस्न बने बिला तहीर दावत सदा दे रहा हूँ। लाहौर दाता की नगरी से तशरीफ लाए मेहमान सनाहन मुस्तफ़ा बुलबुल कुए मदीना मोहतरम मोहम्मद आजम कादरी से तशरीफ लाएंगे और करीम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں اس یقین سے سب درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، اور مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ بھائی چودھری مبشر صاحب آپ کی والدہ محترمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے ذرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی۔ اللہ اس شعر کا صدقہ میری والدہ کو بھی صحت دے، اور جن کے والدین ہیں اللہ سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے نئے رہے خلق کائنات جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس نیت سے کہیں مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یا سیدہ سردار جو بھی منگڑائی در فاطمہ تو منگ، مختار کل تھی بیٹیے مختار فاطمہ، مزار فاطمہ پر کربلا والوں۔ اللہ جو ہاتھ اٹھا کے پڑھے اس کے والدین بخشے جائیں۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار
مفتی صاحب جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں میری دعا ہے مولا میری ماں وہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے مولا میرے بابا وہاں رہے مزار فاطمہ پر بھلا والوں کی آرائی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے گھرانہ یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گھر مدینہ 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 جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی اونا دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی اونا دے ویڑے چھاں نہیں ہو پتر پاوے جان بھی منگن پتر پاوے جان بھی منگن ماما کولوں تے نانی ہوندی ایک شعر صرف میں پیش کروں گا علامہ صاحبہ کے درجات بلند فرمائے خدا دے واسطے ایک وار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا کہ ٹر چلیا تیرا بیمار آجا تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہندا تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہندا میرا دل رکھ کے آ ایک وار آجا اور بڑا خاص شعر ہے میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناوݨ مٹھی گفتار آجا سناوݨ مٹھی گفتار آجا میری ہر آس کی ڈوری در زہار
جڑی در سیدہ سے جڑی زید بھائی، علی بھائی، میاں شہزاد صاحب، میری ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی، بے خطر ہو کے لغد میں اتر جاؤں گا. آپ کے لیے اور میرے لیے شعر ہے. چودھری صاحب تواڈے حکم تے پڑھ رہے ہیں. آئے ہائے عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت ہے بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا میری بخشش کا، میری بخشش کا. آقا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے تھے. لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائی مہمان سناہن مصطفیٰ محترم محمد اعظم قادری صاحب بلا تحیر ملتمسون، حتیب اہل سنت فخر اہل سنت حتیب ذیشان مفتی محمد ندیم بن صدیق سلیمی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیونکہ بہار اندر چہرہ نکھارے انارا، لہجے نبی دے پاک دوارے انارا، منکران لیتے عذاب انارا، سنیاں لئی عاشقان لئی حج دا ثواب انارا، اساں تے نہیں چھڈنا رسالت انارا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری سیدی مرشدی. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی امام الاولیاء والصالحین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سبا وزب بلند درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا و جل جلالہ کی حمد و ثنا. امام الانبیاء والمرسلین، قائد الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد
दिल की गहराइयों से अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद मुबश्शिर साहिब और उनके भाई बरादरान जनाब फ़ख्र साहिब और दीगर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वालिदा मोहतरमा की बख्शिश फरमाएँ और उनको दामने सय्यदा तो निसाइल आलमीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा में जगह नसीब फरमाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसी शफ़ाअत नसीब हो। माशाअल्लाह बड़े अज़ीम सना खां यहाँ पर मौजूद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए बड़े ही काबिले सद एहतराम हैं। बाकी सब लोग जितने मौजूद हैं, अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुख्तसर सी हाज़िरी होगी। इस मुख्तसर सी हाज़िरी में इसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में इस्लामी मुआशरे के अंदर औरत का क्या मकाम है, इस पर गुफ्तगू होगी। फिर उसके बाद कुछ बातचीत वालिदा के हवाले से, माँ के हवाले से होगी। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ने औरत को जिस कर्ब से निकाला है वो था औरतों की जिंदा दरगोरी। औरत को कोई हैसियत नहीं दी जाती थी, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे यहूदियत हो, उसके अंदर औरत को कोई मकाम हासिल नहीं था। और इस्लाम ने हमेशा इत्तेदाल में रखा है औरत के मकाम को। मिसाल के तौर पर पहले जो ईसाई और यहूदी थे वो औरत को कोई हैसियत नहीं देते थे, और आज के जो ईसाई और यहूदी हैं वो उन्होंने औरत को खुला छोड़ दिया है। तो इत्तेदाल इस्लाम के अंदर औरत के मकाम का जो इत्तेदाल है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और औरत को जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी है वो बड़े ही काबिल ज़िक्र हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त आप पर पहली वही का नज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए गारे हिरा से। तो आकर फरमाने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाइए कंबल उड़ाइए। किससे आप फरमा रहे हैं? हज़रत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आप ये फरमा रहे हैं। तो आगे से वो क्या अर्ज़ करती हैं? बात असल में ये है कि वो हजूर की बारगाह में आगे से क्या अर्ज़ करती हैं? अर्ज़ करती हैं कल्ला वल्लाही मा युहज़ी कल्लाहु अबदा। वो अर्ज़ करती हैं अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। अभी आप देखें कि वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कैफियत में हैं कि वही का नज़ूल हुआ और आप घर तशरीफ़ लाए, फरमाया कंबल उड़ाइए। वो कैफियत जब कोई घर में आए और आकर कहे कंबल उड़ाइए, क्यों? इसलिए कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही का नज़ूल होता तो कभी पसीना आता और कभी सर्दी लगती, और बड़ी अजीब सी कैफियत, कभी खुशी की और कभी गमी की कैफियत। नज़ूल वही के वक़्त ये मुख्तलिफ़ कैफियत होती थी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हर कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करता थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैफियत में जब घर में आए तो आगे से एक हस्ती, एक औरत, एक अजीम औरत, तमाम मोमिनीन की माँ, उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो गुफ्तगू की कि आपका रब आपको कभी रसवा नहीं करेगा, यकीनन वो अपनी तरफ से हजूर की बारगाह में तसल्ली पेश कर रही थी। और वो ये अर्ज़ कर रही थी कि आपके साथ तो कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं। इस बात में शक नहीं है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सब पता था, लेकिन ये एक बताया गया, एक माहौल ऐसा हुआ कि जिसमें ये बताया गया कि आपका जो भी किरदार होता है, आप जिस विजन और मिशन को लेकर चल रहे होते हैं, जो पैगाम आपको सारी दुनिया तक पहुंचाना होता है, जो मिशन, विजन और एक तालीम और पैगाम सारी दुनिया तक आपने पहुंचाना होता है, जहां पर आपका किरदार होता है, आपके साथ एक औरत का भी किरदार होता है। तो
یہ انہوں نے اس کیفیت کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت یہ کردار ادا کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اسلام کا آغاز کیا، اعلان نبوت، تو اس کے بعد سب سے پہلے عورتوں میں کون آپ کے ساتھ کھڑی تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ساتھ کھڑی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس اسلام کی پوری ہسٹری میں، تمام تعلیمات میں سب سے پہلے جس شخصیت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے وحی کا پیغام جس شخصیت کو بتایا تھا وہ ایک عورت تھی، وہ ایک عظیم ہستی تھی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے. اور سب سے پہلے باجماعت نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو پڑھائی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو وضو سکھایا کہ مجھے جبریل سکھا کے گئے ہیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی جماعت کھڑی کی، صف پہلی جماعت، تو پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور ان کے بعد پھر سب سے پہلے کھڑے ہونے والے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ ایک زبردست کائنات کی عظیم اسلام کی عظیم ابتدا تھی، اور کائنات کی عظیم جماعت تھی جو اس کیفیت میں کھڑی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے اسلام کا علم بلند کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. یہ عورت کا مقام ہے. ہماری تو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ اپنی بیوی کو جتنا نیچے لگا سکتے ہو لگاؤ. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، یہ تصور سیرت کا نہیں ہے، یہ تصور صحابہ کرام کا نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کو معاشرے میں عزت نہیں دینا چاہتے، ہم اس کو نیچے لگا کے رکھنا چاہتے ہوتے ہیں، جبکہ وہی عورت کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے. اور آئے میں عرض کرتا چلوں کہ عورت کا کردار کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کیا کردار ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی کردار آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ایک بنیادی کردار یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی، ان میں 2210 احادیث آپ نے امت مسلمہ کو بیان کیے ہیں. یہ ایک پورا ذخیرہ ہے. اور آپ نے سنا فیملی لا، جو ایک آئلی نظام ہوتا ہے گھر کا، خاندانی اصول و قوانین، کہ شوہر عورت کے ساتھ کیسے رہے اور عورت شوہر کے ساتھ کیسے رہے، باپ بچوں کے ساتھ اور بچے باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے. یہ فیملی لا ہے، یہ آئلی قانون ہے، یہ گھر کی چار دیواری کے اندر کے اصول اور قوانین ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے پورا اسلامی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو بیان کیا، اور پوری اسلامی تاریخ میں ایک پورا فیملی لا کا اضافہ فرما دیا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. سارے مدینہ پاک کے بچوں کو، جن میں حضرات حسنین کریمین بھی شامل ہیں، جن میں باقی بھی مدینہ کے بچے شامل ہیں، سارے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ کردار ہے عورت کا کہ وہ کس طرح انسانوں کو عظیم بناتی ہیں. اگر آج ہم یہاں پر ہیں، اگر یہاں پر ہمارے معزز نعت خوانان موجود ہیں، یہاں پر باقی احباب موجود ہیں، تو ان کی تربیت میں جس عظیم ہستی کا کردار ہے اسے عورت کہتے ہیں اور اسے ماں کہتے ہیں. اتنا عظیم کردار رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا فیملی لا اس امت مسلمہ کو دیا ہے. وہ کوئی اور نہیں دے سکا جو آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی گزری، آپ محدثہ تھی، فقیہ تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کے لیے کوئی ایک مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جایا کرتا تھا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جایا کرتے تھے. وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتی تھی. سارے صحابہ اکرام کی جماعت ان کے پاس حاضر ہوتی تھی اور جا کر مسئلہ بتاتی تھی. اور وہ جو مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان کر دیا کرتی تھی. یہ عورت کا کردار ہے.
اب آئیے ایک اور کردار کی طرف. سیدۃ النساء العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ محدثہ فقیہہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا کیا کردار رہا ہے؟ وہ جو یونیورسٹی، وہ جو مدرسہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں بنایا تھا، جو مسجد نبوی کے ایک کنارے پر موجود ہے، آج بھی وہاں پر اس کے اوپر نوافل ادا کیے جاتے ہیں کہ جب وہاں پر نفل ادا کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے. اس مقام کی بات کر رہا ہوں جس کو صفۃ المدینہ کہا جاتا ہے. وہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی جہاں سے نکلنے والے طالب علم کوئی عام سے طالب علم نہیں تھے. ان کا نام کیا تھا جن طالب علموں نے صفۃ المدینہ سے تعلیم حاصل کی تھی؟ وہ کون تھے؟ وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی تھے، وہ ابو ہریرہ تھے، وہ عبداللہ بن عباس تھے، وہ عبداللہ بن مسعود تھے. یہ وہ شخصیات تھی. کوئی حدیث کا امام تھا، کوئی تفسیر کا امام تھا، کوئی پوری دنیا پہ خلافت کے امام تھے، پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کرنے والی وہ عظیم الشان شخصیات تھی جنہوں نے صفۃ المدینہ میں پڑھا، جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ دنیا کائنات کے سب سے بڑے محدث کہلوائے، حضرت عبداللہ بن عباس دنیا کائنات کے سب سے بڑے مفسر کہلوائے، حضرت عبداللہ بن مسعود دنیا کائنات کے سب سے بڑے قانون دان اور فقیہ اعظم کہلوائے. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے دنیا کی امامت کی ہے. اس مدرسے کی بات کرنے لگا ہوں کہ اس مدرسے کے طالب علموں کو جو کھانا ملتا تھا، وہ جو روٹیاں بن کے آتی تھی، وہ کون بناتی تھی؟ اس آٹے کو تیار کون کرتی تھی؟ چکی رکھی ہوتی تھی، گندم آتی تھی، وہ سارے دانے پیس کر اس کا آٹا بنا کے روٹیاں تیار کر کے جو ان طلباء کو کھلاتی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا. اس مدرسے میں جو بنیاد رکھی گئی تھی علم کی، اس مدرسے کے اندر جو علم کی بنیاد رکھی اور ساری دنیا تک جو علم پہنچا ہے وہ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ اور اس کے اندر جو بنیادی اینٹ اور خشت اول تھی ان کی تربیت ہونے میں اور ان تک تو کھانا پہنچنے میں کس شخصیت کا کردار تھا؟ وہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کا کردار تھا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، چکی پیس کر ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے، زخمی ہو گئی ہوں، کوئی ساتھ خادمہ دے دے. فرمایا فاطمہ یہ کام صرف تم ہی کرو گی، یہ کام صرف تم ہی کرو گی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ساتھ اور دے دیتے تو آسانی ہو جاتی، لیکن وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو بتایا ہے کہ جب دین کی بنیاد رکھنی ہو تو مشکلات آتی ہے، اگر مشکلات دیکھنی ہے تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی دیکھ لو. انہوں نے کس طرح قربانی دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی بنیاد میں جن شخصیات کا کردار تھا وہ خواتین تھیں. اور دنیا کائنات جانتی ہے کہ جس وقت میدان جنگ میں صحابہ اکرام جاتے تھے تو اس وقت ان کے پاس جو زخموں کا انتظام، جو پٹیوں کا انتظام زخموں کے لیے کیا جاتا تھا، جو ان کو پانی کے وہ مشکیزیں بھر کے پہنچائے جاتے تھے، جو ان تک تیر پہنچائے جاتے تھے، جو ان تک اسلحہ پہنچایا جاتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ اسلام کی عظیم و شان بیٹیاں تھیں جو سب کچھ ان تک پہنچایا کرتی تھی. یہ وہی شخصیات ہیں. یہی عورت کا ایک مقام ہے کہ جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو ان کے کلموں کے بغیر ادھورا سمجھتے تھے. ادھورا سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہماری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کوئی خواہش نہیں ہے، نہ مال کی خواہش ہے، نہ دولت کی، نہ مکان کی، نہ زمین کی، نہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے یا رسول اللہ میری ماں گھر میں ہے، میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. آمینہ کے لال اپنا دست اقدس اٹھاتے ہیں اور صحابی دوڑ کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں.
हैं, हम देखते हैं कि दुआए रसूल पहले पहुंचती है या तुम पहले पहुंचते हो। दौड़ते हुए जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, मां दरवाजा खोल के कहती है बेटा कुछ सुनना चाहते हो? हाँ सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो? कहा कुछ सुनना चाहता हूं, सुनाइए। तो मां बोल के कहती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो सहाबा इकराम थे जिनको फिक्र हुआ करती थी, क्योंकि उनको पता था कि औरत का अजीम किरदार है इस्लाम की बुनियाद में, इस्लाम को आगे पहुंचाने में। और आप यकीन कीजिए कि अगर आज इनका ज़ख़ीरा हदीस हमारे तक ना पहुंचता तो हम इन तालीमात को मुकम्मल न कर पाते। उनकी हर मैदान में, हर जगह पर ख़वातीन की ये खिदमात रही हैं और माँ का किरदार हर जगह पे रहा है। अल्लाह ने जहाँ पर ये फरमाया वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, और हमने हुक्म दिया है इंसान को, अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो वालिदैन के साथ एहसान करे। क्यों? इसकी वजह बयान करते हुए फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। फरमाया इसलिए कि उसने जब इसको उठा के रखा है तो तब भी वो बड़ी तकलीफ में थी, और जब उसने इसको जन्म दिया है तब भी वो बड़ी तकलीफ में थी। हर हाल में वो तकलीफ में रही है, उसने ये तकलीफ, ये बोझ बर्दाश्त किया है। अगर आज एक गिलास पानी का हम खड़े हो जाएं और माँ किसी काम में मसरूफ हो तो हम ये कहते हैं कि आप जल्दी पकड़ लें मैंने जाना है, लेकिन कुर्बान जाएं उस माँ की अजमत पर जिसने इसी को 9 माह अपने पेट में उठा के रखा है। ये उसकी कुर्बानी है। अल्लाह ने कुरान पाक में उसकी कुर्बानियों को बयान किया है। फरमाया कि इस वजह से कि उसने तकालीफ को बर्दाश्त किया है और आज हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं। और आप देखें, बस अपने बयान को ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह ने उनके हुकूक अपने ज़िम्मे ले लिए, अपने ज़िम्मे, कि तुम अगर बाप को नाराज़ करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, माँ को नाराज़ करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, अगर तुमने उफ तक भी की उनके सामने तो देख लेना मैं तुम्हें अजाब दूंगा। इसका मतलब है कि उनके हकूक को अल्लाह ने अपने जिम्मे क्यों लिया है? इसलिए कि जब तुम छोटे थे ना तो माँ बाप को कहा इनकी तरबियत अच्छी करना। अब जब वो कमजोर हो गए बुढ़ापे की वजह से तो इनको कहा कि अब तुम जवान हो, तुम पर फर्ज है कि उनकी खिदमत करना, और अगर ना करोगे तो फिर मैं तुम्हें अजाब दूंगा, फिर मैं तुम पर अपना अजाब नाज़िल करूंगा। और उसको गुनाह कबीरा करार दिया कि अगर माँ बाप की कोई नाफरमानी करता है, इसका मतलब है कि ये दुनिया कायनात की 2 अजीम शख्सियात, उससे बड़ा नसमझ आदमी कौन हो सकता है जो सारी कायनात को तो राजी करे और 2 शख्सियात को अपने घर में राजी न कर सके, या उस माँ को जिसने हर लम्हा इंसान के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा और अपनी मोहब्बतों को बखेरा है, वो इंसान कभी समझदार नहीं हो सकता। हाँ, जो इंसान माँ बाप से मोहब्बत करता है, माँ की खिदमत करता है, चाहे वो हज़रत खवास हूँ, चाहे वो हज़रत अवैस क़रनी हूँ, चाहे वो दीगर औलिया हूँ, चाहे वो दीगर सहाबा इकराम हो, कोई भी हो, अगर माँ के साथ मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनको उनकी खिदमत की वजह से मकाम विलायत अता फरमाते हैं। आखिरी बात यह है कि हज़रत खवास फरमाते हैं कि मैं जंगल में गया, जिस वक़्त मैं जंगल में गया तो आगे मुझे हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम मिले। वैसे खिज़र कहते हैं लेकिन असल तलफ़ुज़ खज़िर है। वो फरमाते हैं कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम मुझे वहाँ पे मिले, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैदान तसव्वुफ़ के अंदर जिस इंसान की उनसे मुलाकात होती है उसको मैदान तसव्वुफ़ के अंदर अजीम रिजाल में शामिल किया जाता है कि ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं कि उनकी उनसे मुलाकात हुई है। वो फरमाते हैं मेरी हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो इस काबिल नहीं था कि मैं आपसे मिल सकूं, तो फिर आप मुझे कैसे मिले? फिर क्या सबब बना कि आप मुझे मिले और मेरी आपसे मुलाकात हो गई? तो आप फरमाते हैं कि तुम्हारी एक अदा बड़ी पसंद आई थी, जिसकी वजह से हमने इरादा किया था कि अब हम आपसे मिलेंगे।
کہا وہ کون سی ادا تھی؟ کہا جو تم اپنی ماں کا احترام اور اس سے پیار کرتے تھے، ہمیں تمہاری وہ ادا بڑی پسند آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام یہ انسان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائیں، جن کے باحیات ہیں ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ عطا کرے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے۔ اور جناب محترم المقام جناب مبشر صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کی اللہ ہر لمحات تا قیامت درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ۔ تمام احباب کا بہت شکریہ، جتنے مہمان تشریف فرما ہوئے، بھائی محمد اشفاق گولوڑی صاحب، بھائی مریض گوندل صاحب، چودھری محمد ظہیر وڑائی صاحب ٹھٹھا مسا سے، بھائی مدثر ملک صاحب، خصوصی طور پر بھائی علی رضا نوری صاحب، بھائی محمد اعظم قادری صاحب، جتنے احباب تشریف لے کے آئے تمام احباب کے شکر گزار ہیں، اور بہت شکریہ تمام احباب کا۔ مفتی صاحب ختم شریف پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آمنا برب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن
رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے مفتی صاحب دی ملک فرما صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہی جو کچھ ہم سب نے مل کر پڑھا ہے محفل پاک ہوئی تلاوت قرآن پاک نعت پاک اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اخلاص اور جو اہل خانہ کی طرف سے ہدیہ دیا گیا ہے اور دیگر احباب نے جو کچھ پڑھا ہے اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پیارے آقا حضور قائد الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے ازواج مطہرات بیٹے بیٹیاں اہل بیت عظام اہل بیت عظام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین آئمہ مجتہدین چاروں سلاسل کے بزرگان دین خصوصاً امام الاولیاء والصالحین والمتقین الشیخ الامام السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ اور آپ کے تمام خاندان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما
तमाम औलिया उलमा सालिहीन फ़ुक़हा मुहद्दिसीन किराम मुफस्सिरीन इज़ाम सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की अरवाह को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ख़ुसूसन हाफिज़ मोहम्मद हयात सखी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजूर बाबा जी हुब्ब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इन तमाम असलाफ, तमाम बुजुर्गान दीन सब के वसीला जलीला से इस तमाम तर कलाम पाक को मोहतरमुल मकाम जनाब मुबश्शिर साहिब और व बरादरान उनकी वालिदा मोहतरमा की रूह को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही यहाँ पर तेरे नेक लोग मौजूद हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने वाले लोग मौजूद हैं। ए अल्लाह, सब की मौजूदगी और सब की दिल की गहराइयों से दुआ को कबूल करते हुए ए अल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, इनकी वालिदा मोहतरमा की बख्शिश फरमा दे, उनके दर्जात की बुलंदी फरमा दे, क़ब्र की तमाम मनाजिल उनके लिए आसान फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफाअत नसीब फरमा। सय्यदतु निसाइल आलमीन सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का खुसूसी क़ुर्ब नसीब फरमा। या इलाही, हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, ए अल्लाह उनकी क़ब्र को जन्नत के बागों में से बागीचा फरमा। या इलाही, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे तमाम तर सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा, हम पर अपनी रहमतों की बरसात फरमा। या इलाही, हम में से जिनके वालिदैन चले गए हैं, ए अल्लाह अपनी रहमतों का सदका, फ़ज़्ल व एहसान का सदका, ए अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे और उनको अपने दामन रहमत में समेट लीजिए। फ़ज़्ल व एहसान के जुर्मट में जगह नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, हम सब पे अपनी रहमतों की बरसात फरमाइए। इंतहाई पुरसोज़ तरीके से जो सना ख़ान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किए हैं, ए अल्लाह इनकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ नसीब फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रब्त को मज़ीद मजबूत फरमा, ज़ाहिरी और रूहानी रब्त और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मज़ीद क़ुर्ब अता फरमा। हम सब पे अपनी रहमतों की बरसात फरमा, इस पूरी बस्ती पर रहम फरमा और जनाब मुबश्शिर साहब के तमाम अहले खाना सबको खैर व बरक़ात नसीब फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूल अल्लाह। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना